خیشتنداری کردیم، تا حالا خیشتنداری کردیم، ما میتونیم عکس‌العمل نشان بدیم. عکس‌العمل‌های ما اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدیم، خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود. علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، ضعیفی میں بھی سراپائے شباب بن جاؤ۔ اگر سعادت دنیا و آخرت چاہو تو پھر تراب رہ بو تراب بن جاؤ۔ اگر محب ہو تو پھر ٹوٹ کر انہیں چاہو، پھر ایک ذرے سے تم آفتاب بن جاؤ۔ اگر محب ہو تو پھر ٹوٹ کر انہیں چاہو، پھر ایک ذرے سے تم آفتاب بن جاؤ۔ عمل سے علم کا رشتہ نہ ٹوٹنے دے کر، عمل سے علم کا رشتہ نہ ٹوٹنے دے کر، تم ہر سوال کا کامل جواب بن جاؤ۔ ہو ایک نگاہ کرم باب علم کی تم پر، ہو ایک نگاہ کرم باب علم کی تم پر، جو حرف ہو تو مکمل کتاب بن جاؤ۔ جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے، جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے، یوں حق کے ساتھ بقا کا نصاب بن جاؤ۔ ہو ظالموں کا اگر سامنا تو ڈٹ جاؤ، ہاں درد والوں کے حق میں گلاب بن جاؤ۔ زباں دل کے مطابق چلے خیال رہے، زباں دل کے مطابق چلے خیال رہے، کہیں نہ تم بھی کرین عذاب بن جاؤ۔ عمل سے عشق کی تصدیق ہو تو بات بنے، عمل سے عشق کی تصدیق ہو تو بات بنے، یوں اپنے مولا کا تم انتخاب بن جاؤ۔ امید تم سے ہے پہ ہم وفا کی مولا کو، کہیں نہ راہ خدا میں سراب بن جاؤ۔ وہ جلد آئیں گے حق کے نفاذ کی خاطر، متی محض اگر تم شتاب بن جاؤ۔ ملے جو عزم تو عباس پھر نہ دیر کرو، عدوِ دین کے لیے تم عذاب بن جاؤ۔ علی کے ذکر سے عزت مآب بن جاؤ، ضعیفی میں بھی سراپائے شباب بن جاؤ۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی اب ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنا جو آپ بات کہنا چاہیں، جو اپنی رائے دینا چاہیں، یا آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں جو سوچ چل رہی ہے آج کل کے حالات کے مطابق، وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جی علی بھائی، پروگرام پروگرام پہ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے کردار اور اخلاق اور عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس نے اعلان بعد میں کیا کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے اوپر لوگ بلیو جو تھے، ان کا جو یقین تھا وہ مستحکم پہلے تھا۔ جی ہاں، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ نظم بھی پڑھی، اور اس کے اندر جو چیزیں چھلک رہی تھیں، یعنی کہ انسان کی استقامت، اور جہاں آپ بات کر رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، تو یقیناً وہ جو جھلک تھی، جو اس کی زوفشانی ہوئی، جو نور پھوٹا کربلا میں، جو امام حسین علیہ السلام نے جو سیرت رسول اللہ کا عملی پیکر لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ تمام چیزیں، کہ استقامت جو ہے وہ انسان کو اس قدر مضبوط کر دیتی ہے، اس قدر مضبوط کر دیتی ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ کمزور نظر آتے ہیں، انسان اس سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے اس کی استقامت کی وجہ سے۔ اور یہاں پر جو بالکل تازہ ترین واقعہ جو بھی حالیہ ایام میں پیش آیا شہید شیخ نمر کا، آپ دیکھیں وہ استقامت کا پیکر تھے۔ بالکل بالکل۔ اور جب ہی ہم نے کہا کہ جو جتنے بھی آزاد لکھنے والے ہیں، جو کسی لفافہ ملنے پر جو ہے وہ جرنلزم نہیں کرتے، جو آزاد لکھاری ہیں، جو آزاد دنیا کے، اور ایسی بات نہیں علی بھائی کہ آزاد صحافی ختم ہو گئے ہیں، ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے، جو دنیا سے لوگ قلم سے اپنے جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش میں ہیں، لکھ رہے ہیں لوگ، آزاد لوگ بہت ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے لکھا کہ جو ہے وہ تمام یہ چیز بالکل غلط تھی، کیونکہ ایک ہر جگہ سیاسی مخالفین موجود ہوتے ہیں، اپوزیشن یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ سر قلم کر دی جائے، پھانسی دے دی جائے۔ تو یہ چیزیں اب ان کے سامنے آ رہی ہیں اور ان کو پوری دنیا سے شدید تنقید کا نشانہ ہے۔ مگر جہاں ہم شیخ شہید کی استقامت کی بات کریں گے تو یقیناً سچے پیروکار سید الشہداء نظر آتے ہیں، گو کہ باقاعدہ راہیان عاشوراء ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ مکتب عاشورائی کے سچے پیروکار بن کے انہوں نے دکھایا، اور آخر وقت تک ان کی استقامت اس قدر مضبوط تھی، اس قدر مضبوط تھی، اس قدر مضبوط تھی، اس قدر قائم تھے اس کے اوپر کہ اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ لرزش دیکھنے میں نہیں آئی۔
یعنی حاکم ظالم حاکم اس طرح کا جو ہم کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن موسی بھائی, آپ کو بھی سلام ہو. جی نقوی وعلیکم بھائی السلام. آپ جی نقوی بھائی فرمائیے. ٹاپک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ہم تو کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, بالکل بالکل جی, لہو جو شہید کا ہے وہ قوم کی زکات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب دنیا سے جاتے ہیں تو امر ہو جاتے ہیں اور ایسی مثال چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں کہ جو قیامت تک ان کے نام پہ منسوب ہو جاتی ہے اور راہ عمل بن جاتی ہے, اور اس طریقے سے وہ آپ کو ایک راستہ دکھا جاتے ہیں زندہ رہنے کا. اسی بھائی زندگی انسان دو طریقے سے گزارتا ہے. بالکل. ایک زندگی وہ ہے کہ آیا اور چلا گیا, نہ آئے کا پتہ نہ جانے کا پتہ. ایک زندگی وہ انسان کی ہوتی ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے تو اسے اس کا آنے کے مقصد کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا, اللہ نے بھیجا تو کس لیے بھیجا. جب وہ اس مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ پھر بھاگ کر امر بن جاتا ہے, وہ شیخ باکر بن جاتا ہے جب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا, اللہ نے بھیجا کیوں تھا. اور جب علامہ باکر جیسے انسان کو جب دنیا میں ایک مثال بنا دی جائے اور صرف اس بنیاد پہ مثال بنا دی جائے اور صرف یہ کہہ کے بنا دی جائے کہ اس نے انسانی حقوق مانگے کیوں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے انسانی حقوق مانگے کیوں, اور اگر اس نے مانگے ہیں تو اس کو اتنی بڑی سزا دی گئی کس بنیاد پہ, انسانی حقوق کے مانگنے پہ. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا دنیا میں رہنے کے لیے یہ جرم ہے کہ انسانی حقوق کا مانگنا؟ بالکل. کیا انسانی حقوق مانگنا جو ہے وہ غلط ہے, غیر قانونی ہے؟ اور پھر انسانی حقوق مانگنے کے لیے موسوی بھائی کوئی تلوار نہیں اٹھائی, کوئی بندوق نہیں اٹھائی, کسی کا گلا نہیں کاٹا, صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ یہ جو انسانوں کو جانوروں کی طرح یاد رکھا ہوا ہے, ان کے حقوق ان کو نہیں دے رہے, ان کی تعلیم کا نہیں حقوق دے رہے, ان کو کھانے کے حقوق نہیں دے رہے, رہنے کے حقوق نہیں دے رہے, ان کو دو, یہ انسان ہے جانور نہیں ہے, تو کیا اس کی سزا موت ہے؟ کیا یو این او اس بات کو نہیں سوچتی جو بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس میں یہ انسانی حقوق کے پائمالی کو روکا جائے؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد دیکھ لیں یا پہلی عالمی جنگ میں دیکھ لیں کہ جب انسانوں کو جس طرح گالی مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا گیا, تو یہ بنی یو این او اس لیے تھی کہ انسانیت کو دیکھا جائے اور انسانیت کا بتایا جائے کہ انسان ہوتے کیا ہیں, اور اس کو بچانے کے لیے یہ حقوق بنائے گئے تھے. تو کیا آج سعودی عرب میں جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, کیا یو این او آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور وہاں پہ انسانوں کو جانوروں اور مولی گاجروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے؟ تو اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے جو عوام کے دنیا کے لیے ایک آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یو این او باس بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہے, اور اس میں بڑی طاقتوں کا اثر ہے تو کیوں ہے. اس بات پہ ذرا غور کیا جائے. اور دوسری یہ بات میں آپ سے کہوں گا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو انسان زندہ رہے تو اس طریقے سے زندہ رہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے اپنا بھی پتہ چل جائے اور رہنے کے لیے اس کو اپنی جدوجہد کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ انسان ایمانداری سے کرے. کیوں کرے؟ اس لیے کہ جب اس نے معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو اس نے دوسروں کو بھی منہ دکھانا ہوتا ہے, دوسروں کو بھی شکل دکھانی ہوتی ہے, دوسروں سے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوتا ہے. تو آنکھیں میرے موسی بھائی, آنکھیں انسان دوسرے کی آنکھ میں اسی وقت ہی ڈال سکتا ہے جب وہ اس کا کردار شیخ باکر جیسا ہوگا, تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے گا. تو جو انسان دوسروں کا محتاج ہو, دوسروں کے پیسوں پہ زندہ ہو, دوسروں کے احسانوں تلے دبا ہو, وہ آپ کو وہ زندہ نہیں رہتا, وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ لاش ہے, اور مردہ لاش زندگی گزار رہی ہے. جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے, ہماری حکومت تک جو ہے وہ احسانوں کے نیچے دبی ہوئی ہے. 7 سال وہاں پہ کھایا, 7 سال کا وہاں پہ نمک کھایا, اور اس کے بعد احسانوں کے نیچے دبی ہوئی ہے. اور اسی طرح ہمارا میڈیا جو لفافوں کے لپیٹ میں آیا ہوا ہے, لفافوں کے نیچے دبا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو زندگی میں رہتے ہیں موسوی بھائی, وہ انسان نہیں ہوتے, وہ بکاؤ مال ہوتے ہیں. وہ کسی وقت بھی ضمیر بیچ کر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے
बाकर शेख बाकर जैसा किरदार अदा करना होगा कि तलवार अगर गर्दन में भी आ जाए तो लब्बैक या हुसैन ही कहना होगा, हुसैनियत के नाम पे जिंदा रहना होगा। मेरा भी आखिर में यही मैं मैसेज दूंगा आपको कि अगर जिंदा रहना है तो इस तरीके से जिंदा लोगों के शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो शेर की जिंदगी गुजारो, गीदड़ की जिंदगी ना गुजारो। गीदड़ रोज मरता है, शेर एक दिन मरता है। थैंक यू जी, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने। तो सारी बात वही हो रही थी कि डिपेंड करता है। एक और कॉल शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरी बहन या अली मदद। इश्तियाक व्हाट्सएप पीर मौला अली मदद। जी इश्तियाक भाई, भाई आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम वालेकुम सलाम। इन शहादतों की तज़ीयत भी पेश करते हैं और शुक्रगुजार हैं हिदायत टीवी के पाक परवरदिगार ने हमें ये एक ऐसा चैनल दिया है। अल्लाह ताला और पंजतन पाक के शुक्रगुजार हैं। जितना भी सजदा करे पाक परवरदिगार की बारगाह में कम है कि चलो कम अज कम हम अपनी जुबान से हम अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा करके उस हुसैनी बारगाह में जरूर शरीक होते हैं मौसी भाई। तो एक रुबाई पढ़ के थोड़ी सी दो बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। कभी दार पे जुमा कभी जेर खंजर मचला, कभी दार पे जुमा कभी जेर खंजर मचला, कभी मिस्र में तमार कभी मुख्तार बन के गरजा। ये ऐसी मोहब्बत है दुनिया जिसे ना समझी, ये ऐसी मोहब्बत है जिसे दुनिया न समझी। ये इश्क़ मुर्तज़ा सरे दरवेश चढ़ के बोला अली हक है। तो ये हकीकत है मौसी भाई, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और उस कल के परसों शायद आपने पढ़ा था वो बयान शेख साहब का, क्या ये अजीम हस्ती थी अजीम, जब उन्होंने कहा जब उनको पैगाम मिला कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा या फांसी दी जाएगी या जो भी उनका तरीकाकार था, तो वो कितने खुश हुए और वो अपने आप को समझे कि मैं जिंदगी की बाजी जीत गया। मैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। मौसी भाई ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। आज तक हमें पहली बात तो है कि सरकार दो आलम की बात तो कुछ हो रहा है, मौलाए कायनात की तो बात ही कुछ हो रहा है। हमें कोई हुसैन जैसा नहीं मिला, उसके बाद हमें कोई मिस्र में तमार जैसा नहीं मिला, जनाब सुलेमान जैसा नहीं मिला, मुख्तार जैसा नहीं कोई मिला। और ऐसे ऐसे लोग इमाम खमीनी साहब देख लें और शेख साहब देख लें, नाइजीरिया के जो वाक़या हुआ है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है मौसी भाई, हर रोज यही करूंगा कि अगर ये मुसलमान अपने आप को कुरान की उस रूह से जिस आयत में अल्लाह ताला ने मोमन कह के पुकारा है, अगर उस पे पूरे उतरते हैं तो अपने आप को उसमें डाल लें कि आप मोमन हैं या मुसलमान हैं। अगर मुसलमान हैं तो फिर आप यजीद के साथ खड़े हो जाएं, बेशक खड़े हो जाएं। ये कुरान का फैसला है। कोई मैं पढ़ा लिखा इसमें नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बंदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर पे सर झुका दे, उसको रब ताला मार्फत दे देता है। इल्म वाले बड़े बड़े देखे, बड़े बड़े बुर्ज गिर गए, इल्म वाले बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर आज ये इस्लाम लोग चला रहे हैं, वो भी मौलाए कायनात के दर पे झुक के कहते कि हम मर जाते अली तुम ना होते। तो ये तो हकीकत है मोती भाई, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हकीकत है। किसने कहा है कि ये ना होते तो हम मर जाते, ये ना होते तो हम हलाक हो जाते? तो ये लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप किसी के पीछे चल रहे हैं तो वो किन की खातर जिया, उसने क्या कहा, आप उसके पीछे चले जिसने उनको जीना सिखाया, जिसने उनको सब कुछ दिया, खुद बिल्कुल मसरत में नाम ही बैठे हुए भी दिया, लेकिन दीन की खिदमत की। तो आज ये लोग जिंदा है मौसी भाई। मेरी बात पाकिस्तान के उन बेगैरत मुल्लों से, मैं इसका जिम्मेदार खुद हूँ, इसका ना टीवी से कोई तल्लुक है, मैं खुद हूँ कि जो बेगैरत मुल्ला ये कहते हैं कि ये सही हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, तो मेरी उनसे गुजारिश है, क्या हुआ है? हम शियान अली गर्दने कटाने वाले हैं, कटाते रहेंगे इंशाल्लाह, और उन जालिमों के ऊपर लानत भेजते रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने अभी एक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक कौल पढ़ा है मौसी भाई, कि मौलाए कायनात का एक कौल है कि जालिम को उसकी जुल्म की वजह से उसको छोड़ा जाता है, मुझे मेरे अदल की वजह से मुझसे दुश्मनी की गई है। ये पूरी उम्मत मुसलमान इस लफ्ज पे सोचे कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी जो खिलाफत थी, वहां ये लोग क्यों मौला के खिलाफ खड़े हुए, क्यों आपके खिलाफ वहां आपका अदल था? और पाकिस्तान की बेगैरत गवर्नमेंट जिसने अभी तक पता नहीं
ان بغیرتوں کا وہ سفارت خانہ بند کیا یا نہیں کیا. خدارا اگر آپ مومن مسلمان ہیں تو آپ یہ مت دیکھیں کہ وہاں کعبہ ہے, وہاں پاک دھرتی ہے, وہاں نبی کا روزہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ کے دل میں کعبے کی عزت ہے, تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے کہ وہ وہاں کیا ظلم اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے صرف یہ ڈھال بنا کے مسلمانوں کو یہ بہانہ بنا کے کہ نہیں جی یہ کعبہ ہے, یہ لوگ پتہ نہیں حملہ کر دیں, اور سب سے زیادہ الزام شیعوں کے اوپر لگایا جاتا ہے. خدا لعنت کرے ایسے جھوٹوں کو, اور جو اس کے اوپر خاموش ہے ہم اس کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں. جو میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے ہم اس کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں. جو میڈیا پیسے لے کے کسی کی طرفداری کرتا ہے خدا اس کے اوپر بھی لعنت کرے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. ایک بار پھر ڈاکٹر عدیل صاحب کا اور عبدی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ پاک پروردگار, چلو کم از کم ہم زبان سے تو احتجاج کر سکتے ہیں, کم از کم ہم اس چڑیا کی جو چونچ میں پانی تھا, کم از کم یا یوسف علیہ السلام کی وہ بڑھیا تھی, کم از کم اس صف میں ضرور کھڑے ہو جائیں گے. بے شک ہم گناہگار ہیں موسی بھائی, یہ ہمیں آپ نے فخر دیا ہے, آپ نے طاقت دی ہے, ہدایت نے زبان دی ہے, ہدایت نے طاقت دی ہے, اور ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ اس ملک میں رہ کے ہم تھوڑا سا آواز تو بلند کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. خدا حافظ. شکریہ. تو دیکھیں بھائی والی بات ہو رہی ہے کہ چھپانے سے نہیں چھپے گا, شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا, اور کتنے ہی اس کے اوپر پردے ڈالیں, کتنے ہی فسادی لوگوں کو میڈیا پہ چھوڑیں, کچھ بھی کریں, اس کو نہیں چھپا پائیں گے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز آشکار ہو گئی کہ یہ ظالم ہے اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ بالکل حکومتوں کو زیب نہیں دیتا. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کمزوری کی, ان کی علامت ہے, خوف کی علامت ہے, اور ان لوگوں پہ بڑا دکھ ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے دیکھ کر ان کی اس جہالت کو, اس پستی کو, کہ بعض لوگ اس میں سے اپنے کو جرنلسٹ کہتے ہیں, بعض لوگ علماء کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں, حالانکہ ایسے لوگ نہ تو صحافی ہیں نہ علماء ہیں, کیونکہ جو شخص کسی چیز کو درک ہی نہیں کر سکتا, اس کے رتبے کو, منزلت کو, تو وہ کسی مطلب وہ اپنے آپ کو بھی کچھ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشوراء جب قیام پہ حملہ ہوتا ہے تو امام ہم کو وہاں پر ایک سبق دیتے ہیں, وہاں پر فرماتے ہیں, پوری رہتی دنیا کے لیے تعلیمات ہیں, ہمیشہ ہر نسل اس سے فیض اٹھائے گی, اس سے چیزوں کو سمجھے گی, کہ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت کہ تم میرے قیام کی طرف حملہ کرتے ہو, حالانکہ تمہارا دین اس وقت نہیں رہا, تمہارا سب کچھ تباہ ہو گیا, مگر کم از کم ایک آزاد انسان, شاب الحرہ, ایک آزاد انسان بنو. یہ جو گلے میں تم نے توق ڈالا ہوا ہے کسی کی بیعت کا, خامخواہ غلامی کا, خدا نے کسی انسان کا غلام پیدا نہیں کیا ہے, انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے, اور اس کے گلے میں جو اس کے بیعت ہے انسان کی, وہ اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ راز و نیاز کی بیعت ہے. اس نے کسی انسان کو کسی انسان کا محکوم اور غلام قرار نہیں دیا. تو امام نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ تم کم از کم آزاد انسان تو بن جاؤ, یہ نہیں کہ تمہیں کوئی ایک حکم دیتا ہے اور تم سب بھیڑوں کی طرح اس کے پیچھے چل دیتے ہو. تو وہاں پر جو اس وقت پاکستانی میڈیا میں بعض لوگوں نے, بعض اچھے بھی بہت ہیں, انہوں نے سچ بولا بھی, ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے گا. بعض نے جو 2% کے جرنلسٹ ہیں, جو اپنے کو سو کالڈ جرنلسٹ کہتے ہیں, 2% کے لوگ لفافے لے کے جو چوکیداری کرتے ہیں, جو خدمت انجام دیتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, انہوں نے جو بکواس کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ آزادی کا درس پڑھنا چاہیے کہ کم از کم ایک آزاد انسان کیا ہوتا ہے. کم از کم ایک نیوٹرل ہو کے, ایک آزاد انسان ہو کے جب تم چیزوں کو سمجھو گے تو تمہیں شیخ شہید کی حقیقت تم پر آشکار ہوگی. اور اگر لفافے لے کر جیب میں رکھتے رہو گے اور سلام کرتے رہو گے اور اپنے آقاؤں کو اور ان کی خوشنودی حاصل کرتے رہو گے, تو اوندھے منہ جہنم میں تم بھی بنو میاں کے ساتھ جاؤ گے, جہاں تمہارے بڑے گئے وہاں تم بھی چلے جاؤ گے. تو یہ زندگی کی جو مہلت ہے, اور اس میں ہم کو یہ ہستیاں, یہ پاک ہستیاں جہاں لے کے جانا چاہ رہی ہیں, وہ فسط برب کعبہ کی منزل ہے, وہ ان کا راستہ ادھر ہے. جب کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سار بہن. وعلیکم السلام. جی مقصود حسین بھائی صاحب فرمائیے. شامل کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ کا ٹاپک جو رائے حق کے مجاہد ہے, اس میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. آج پوری سعودیہ کی حکومت سے پوچھو کہ انہوں نے کس جرم میں شیخ باقر نمر کو یہ سزا دی ہے, ان کو کس جرم میں شہید کیا ہے. آئنسٹائن کا صرف ایک لفظ ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو آسانی سے بیان نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے.
آج اگر پوری حکومت سعودیہ کوشش کرے اور یہی اتنا ہی بتا دے کہ کس جرم میں انہیں شہید کیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ رائے راست پہ ہیں. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آج تک وہ بہانہ ڈھونڈ نہیں پائے کہ کیا ان کا شیعہ ہونا ہی جرم تھا. اور یہ آج کے میسم تمار ہیں، شیخ باقر نمر آج کے میسم تمار ہیں. جناب باقر الصدر کی شہادت کے ابھی زخم تازہ تھے کہ باقر النمر کا واقعہ ہو گیا، وہ 80 کا ہے. یہ دیکھیے اسلام کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ بدل نہیں سکتے کسی کے کہنے سے. حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شہادت کا رتبہ بخشا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، یہ لوگ زندہ ہیں، شہید. انہوں نے ان کو شہادت دی ہے. میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی نے بہت خوب شعر کہا ہے کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. سر کاٹنا انجام نہیں ہے، دستار. شیخ باقر النمر کی دستار، جو ان کا مقام، جو ان کا مرتبہ، جو ان کی سوچ، جو ان کی فکر، جو ان کا کردار تھا، وہ زندہ ہے. اسے تو ختم کر نہیں سکے. سر کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، دستار زندہ رہنا چاہیے. قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. ان یہودیوں سعودیوں نے انہوں نے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹا ہے. شیخ باقر النمر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زندہ ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں. ہم ان کی اس سوچ کو، انہیں علم تھا جس طرح اس میں تمار کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. جب یہ ایران جا کر پڑے تھے، انہیں علم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ آج کے میسم تمار ہیں. اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے. بالکل شکریہ. جو ہم نے ان کے نظریات بھی بیان کیے تھے، جس میں انہوں نے واضح طور پر، جیسے مخصوص سے صاحب فرما رہے ہیں، بالکل بین ہی واضح طور پر شیخ شہید نے، شیخ باقر النمر نے، شیخ جلیل القدر نے اپنے واضح اور آشکارا الفاظ کے اندر اس میں کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ جو میں تم سے حق کی بات کر رہا ہوں، سچائی کی بات کر رہا ہوں، اصلاحات کی بات کر رہا ہوں، اور مذہب اہل بیت کو قبول کرو، اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو شامل کرو، درس کے اندر، تدریس کے اندر، مضامین میں اس کو شامل کرو، ہمیں ایکسیپٹ کرو. جو یہ میں حق کی بات، حق کوئی کی آواز بلند کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے لینے آؤ گے، تم مجھے گرفتار کرو گے، تم مجھ پہ تشدد کرو گے اور پھر قتل کر دو گے. یہ انہوں نے واضح الفاظ میں چیزوں کو بیان کیا. کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی خاصی ڈراپ ہو گئی، اب دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جو عبد خدا ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں اور سچے پیروکار ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان کے قلب میں خدا اتنی جلا دیتا ہے، اس کو اتنی روشنی بھرتا ہے، اتنا نور بھرتا ہے کہ ایک جگہ پہ آیا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، اس کی بصارت سے ڈرو، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدھا سادہ آدمی، بعض آدمی یہ کیا سمجھ رہا ہوگا، اس سے کہا گیا کہ ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. جی ہدایت ٹی وی پہ آپ بات کر رہے ہیں، مارننگ شو ہے. جی فرمائیے. بتائیے کہ آپ، میرے خیال میں لانگ ڈسٹینس کال ہے علی بھائی، تو جی ہلو. جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. آگے بھی کہیے کچھ. ہاں، میں علامہ صاحب کی جو ہے پرزور مذمت کرتا ہوں. جی بالکل. جی بالکل، آپ کی آواز آپ بولتے رہیے. آپ کہیے، آپ آن ایئر ہیں، بولیے. جی سال سعود یہود نے جو یہ کام کیا ہے، ایک بڑی ہمارے آیت اللہ کو جو ہے شہید کر دیا ہے، اس کے لیے ہم جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں مولانا زمانہ کے نظر میں. اور یہ جو پاکستان کے جو ہے خصوصاً جو اینکر جو ہے جو یہ بھیجتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، یہ جو ہے خواہ جو ہے کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ سعودی کا جو ہے وہ
दरबारी मौलवी जो है जो वो तो अंधा तो है पहले से, दिल का भी अंधा है, मगर ये भी जो है सब साथी तो नहीं है ऐसे, मगर साथी जो है वो तो जो है वो बकवास अपनी करते हैं, वहाँ पर उनको शर्म आनी चाहिए उसको जो है। वो कहते हैं कि ईरान जो है वो मुदाखलत करता है जो है, उसका अपना मुल्क है सऊदी अरब का, उसमें उसका क्या जावे, उनको शर्म आनी चाहिए। सऊदी अरब जो दहशतगर्दी कर रहा है दूसरे मुल्कों में, उनके लिए ये बोलते ही नहीं है जो है। बस ये ईरान जो है वो, ईरान का कसूर क्या है, वो हुसैन के मानने वाले हैं, इसलिए जो है वो ये बकवास लगा के यहाँ जो है ये बैठे हैं जो है, मगर शहीदों का जो है खून इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगा, और खुदा के हुक्म से जो है ये आले यहूद जो है इंशाअल्लाह ताला सिफाती से जो है मिट जाएंगे, ये जो है आले सऊद तब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से कॉल किया और यकीनन हर शख्स की आवाज़ जो है वो शामिल होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज़ हमसे टीवी की आवाज़ बंद करें और हमसे बात करिए फ़ोन पर। जी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? लंदन से बात कर रही हूँ, मोहम्मद। जी मिसेस मोहम्मद, क्या कहना चाहेंगी? आपको ताज़ियत पेश करती हूँ, हमारी तरफ से भी। आपने देखा होगा कि इस ज़माने में एक दफ़ा फिर अमीर मुख्तार जैसे लोग बेशक हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो है एंकर सैयद इकरार हसन, उन्होंने ARY के लिए बड़ा काम किया, उनको एहतजाजन छोड़ देना चाहिए चैनल। जी बिल्कुल, हमने तो देखना बंद कर दिया, ये यजीदियत वाले यहाँ जो बैठे हुए हैं हमने तो बंद कर दिया। इससे इकरार हसन को भी चाहिए कि वो एहतजाजन इस चैनल को से अपना राब्ता खत्म करे, क्योंकि उसकी बड़ी एफिड है, बड़ा उसने इस चैनल के लिए काम किया है, और वहाँ मुसलसल इनको दहशतगर्द कहा जाता है जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल सही कहा, में इजाफा करे। तमाम से दवा। और अली भाई, मैंने आपको मुख्तार नामे के लिए प्रोग्राम के बाद बहुत दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन कोई बंदा फ़ोन नहीं उठाता मुझे। आज कर लें, मुझे बिल्कुल जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो आप फ़ोन कर लें। और रही बात दूसरे चैनल का, हमारी असल में पॉलिसी नहीं है, हम किसी चैनल का नाम लेकर नहीं करते। जनरल जो सहाफ़ी जो भी पैसे लेकर काम कर रहा है, इज्तिमाई तौर पर मजमूई तौर पर जो है वो हमको तनक़ीद का निशाना बनाते हैं, वो हमारा हक़ है, मगर हम स्पेसिफाई किसी चैनल का नाम लेकर नहीं करते। चैनल की पॉलिसी हमारी चैनल की पॉलिसी ये नहीं है। जी जाना होगा नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मज़ीद फ़ोन कॉल्स को शामिल करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद कर सकते हैं। जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ما خویشتنداری کردیم، تا حالا خویشتنداری کردیم، ما میتونیم عکس‌العمل نشان بدیم. عکس‌العمل های ما اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدیم خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.